دوستوں، قارون کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور مفسرین کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے فرعون نے قارون کو بنی اسرائیل کا نگران مقرر کیا تھا، جس وجہ سے وہ اسے قیمتی تحائف اور مال و دولت بھی دیا کرتا تھا، جس وجہ سے قارون نے ایک وسیع اور کثیر تعداد مال و زر کی جمع کر دی تھی، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی لوگ درکار تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت، کتاب اور شریعت سے سرفراز عطا فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب مقرر کیا گیا، تو قارون حسد کا شکار ہوا، کیونکہ اس کے پاس دولت بھی تھی اور اس کے پاس علم بھی تھا، لیکن اب بنی اسرائیل میں اس کا مقام حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت کچھ نہ رہا، اس لیے وہ حسد کا شکار ہوا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کہ آپ مجھے بھی کوئی منصب عطا فرمائیں، لیکن اللہ عز و جل کو یہ منظور نہ تھا کہ قارون کو کوئی منصب دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے یہ بات کہی تو وہ اور زیادہ حسد کا شکار ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے خزانے کی نمائش کرنے لگا اور اپنے مال و دولت کی نمائش کرنے لگا، جو عزت اسے اخلاق و عمل کے ذریعے حاصل نہ ہو سکی، اب وہ عزت مال و دولت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دولت کے نشے میں مگن ہو چکا تھا، غرور اور تکبر کا شکار بن چکا تھا۔ وہ سڑکوں پر اپنے دولت کی اور اپنے خزانے کی نمائش کرنے کے لیے بڑے شان و شوکت سے نکلا، تو کچھ لوگوں نے، نیک و صالحین نے اسے سمجھایا کہ اے قارون، اس مال و دولت پر تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، بلکہ اس رب کا شکر کرو کہ جس نے تمہیں اس مال و زر سے نوازا ہے۔ تو قارون کہنے لگا کہ یہ مال و دولت تو میری ہے، اسے میں نے اپنی علم اور ہنر سے حاصل کیا ہے۔ اور کچھ لوگ اسے دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، اس کی طرح ہمارے پاس بھی مال و زر ہو۔ قارون بڑی شان و شوکت سے اپنے خزانے کی نمائش کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے اس کی عاقبت کا فیصلہ فرما دیا۔ زمین کو حکم ہوا کہ اپنا منہ کھول دیا جائے۔ قارون اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر خسف کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو قارون کو دیکھ کر یہ تمنا کر رہے تھے، یہ التجا کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح یہ مال و زر ہوتا، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہائے قارون کی بد نصیبی، اچھا ہوا کہ ہم لوگ قارون کے ساتھ نہ تھے اور اس کی طرح نہ تھے، کہ ہم بھی اس کی طرح زمین میں خسف کر دیے جاتے، اور جو حال اس کا ہوا وہ حال ہمارا ہوتا۔ دوستوں، اس کے علاوہ قارون کے بارے میں ایک من گھڑت واقعہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، ذرا اس کے بارے میں اصلاح کرتا چلوں۔ اس واقعے میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک فاحشہ عورت نے الزام تراشی کی تھی، اور اس سے یہ کرنے کے لیے قارون نے کہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طیش میں آئے اور اللہ عز و جل سے دعا مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، جو اسے حکم دو گے وہ کرے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم عطا فرمایا اور وہ قارون کو نگل گئی۔ لیکن قرآن کریم میں اس طرح کا واقعہ بالکل بھی بیان نہیں کیا گیا۔ اصل واقعہ قرآن مجید میں سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں غرور و تکبر سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور انفارمیشن اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔